علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کل روز قیامت جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے بقیہ تمام اعمال اچھے نکل آئیں گے، اس کے باقی تمام اعمال اچھے نکل آئیں گے۔ تو لہٰذا ہماری نماز جتنی درست ہوگی ہمارے لیے اتنا ہی بہتری کا یہ باعث ہوگا، ہمارے لیے اتنا ہی یہ بہتر ہوگا۔ تو آئیے آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کے لیے اور جو لوگ نماز کے تعلق سے نماز سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے نماز کی چند ایسی ضروری باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں شرائط نماز۔ شرائط نماز جو کہ 7 ہیں جن کو پورا کیے بغیر آپ نماز میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے، یعنی نماز شروع نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ 7 شرطیں آپ مکمل نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ نماز کے اہل نہیں ہوں گے، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوں گے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان 7 شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ 7 شرطیں کون کون سی ہے میں آپ کو نمبر وار بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، اور نمبر 4 ستر کا چھپانا، نمبر 5 وقت کا ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 7 نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں نماز میں شرط ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ میں اس کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، یعنی نجاست حقیقہ جو کہ نجاست غلیظہ ہو، خفیفہ ہو، نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ ہو، ان تمام نجاستوں سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا غسل بھی اچھا ہو اور آپ کے بدن پر کوئی نجاست کوئی گندگی بھی لگی ہوئی نہ ہو اور آپ کا وضو بھی ہو، یہ پہلی شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، لہذا کپڑوں پر کوئی نجاست کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، ہاں بقدر معافی ہو تو مضائقہ نہیں، حرج نہیں، معافی بس میں آپ کو بتا دوں 4.5 ماشا اتنا معاف ہے، وہ بھی آپ کو دھونا پڑے گا۔ تو کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، جی کتنی جگہ کا پاک ہونا؟ اتنے جگہ کا پاک ہونا جتنی جگہوں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی جتنی جگہوں کو آپ سجدے کے لیے گھیریں گے اتنی جگہ کا نماز میں پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں یہ نکل کر آتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمارے لیے کوئی دوسری پاک جگہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم ٹرین میں ہیں اور ہمارے پاس سیٹ اویلیبل نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، یہ سیٹ کے درمیان میں جگہ ہے بیچ میں، یا پھر استنجا خانہ وغیرہ کے دونوں گیٹ کے بازو میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ہمیں شبہ ہے کہ گندگی ہے، تو وہاں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو وہاں پر ہمارے فقہا نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ کوئی ایسا کپڑا بچھا لیں جو اندر کی گندگی کو ظاہر نہ کرتا ہو، تو لہٰذا آپ اس کپڑے کو بچھا کر اس کپڑے کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرکیف نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور تیسری جو شرط ہے نماز کے لیے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط ہے ستر کا چھپانا۔ مرد کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر ٹخنوں تک ہے، یہ مرد کا ستر ہے، مرد کو ناف سے لے کر ٹخنوں تک ڈھانکنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ اکیلے میں ہی کیوں نہ نماز پڑھیں اس وقت بھی آپ کو ڈھانکنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے ایک الگ حکم ہے، لہذا آج کے ڈیٹ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اتنے بھی کپڑے اویلیبل نہ ہو، موجود نہ ہو۔ نمبر 5 ہے، اچھا ستر کا یہ تو مردوں کے لیے ہو گیا بھائی ناف سے لے کر ٹخنوں تک۔ عورتوں کا جو ستر ہے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی، اور میں کہوں تو غلط نہ ہو پاؤں کے تلوا، حالانکہ بعض علماء نے ٹخنوں کو کہا ہے کہ ٹخنے تک عورت کا ستر ہے، لیکن پاؤں کے تلوا یعنی ٹخنے سے نیچے کا بہت نیچے کا حصہ یہ عورتوں کے لیے ستر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام جسم عورتوں کا ستر ہے۔
یعنی اگر عورت چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور تلوا، اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے کو بھی ظاہر کرے گی یا جسم کا کوئی حصہ بھی عورت کا دکھائی دے گا، چاہے وہ بال کی سیاہی کیوں نہ ہو، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بہت سی عورتیں جو باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اگر اس باریک دوپٹے سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے لیے بالوں کا پردہ کرنا بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ تو ہو گیا عورت کا ستر۔ نمبر 5 پر ہے وقت کا ہونا۔ نماز پڑھنے کے لیے نماز کا وقت ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو فجر کا وقت ہونا، آپ ظہر پڑھیں گے تو ظہر کا وقت ہونا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کے لیے اللہ رب العزت نے وقت کو مقرر کر دیا ہے، لہذا نماز پڑھنے کے لیے جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اب ایک مسئلہ نکل کر آتا ہے، جی ہم کوئی ایسے انجان جگہ پر ہیں جہاں ہمیں قبلہ رخ معلوم نہیں ہوتا، تو آج کے ڈیٹ میں تو بھائی آپ کے پاس موبائل ہے، آپ موبائل میں بھی کوئی ایپ وغیرہ آتا ہے، اس کے ذریعے قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی اپائے نہ ہو قبلہ رخ معلوم کرنے کا، نہ کوئی بتانے والا بندہ موجود ہو، اس وقت فرمایا کہ آپ تحری کر لیں، یعنی خوب غور و فکر کریں، اور خوب غور و فکر کرنے کے بعد بھئی ادھر قبلہ ہو سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، جدھر آپ کا گمان غالب ہو جائے، یعنی جدھر آپ کو یقین ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہی ہے، آپ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ درمیان نماز اگر کوئی آ کر بتا دے یا آپ کو کسی اور طرح معلوم ہو جائے کہ قبلے کا رخ ادھر نہیں ادھر ہے، نماز ہی میں پھر جائے، آپ جدھر قبلہ رخ ہے ادھر نماز ہی میں پھر کر اپنی بقیہ نماز پوری کر لیں۔ تو نمبر 6 پر آتا ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی شرط نماز ہے جو نماز سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے نیت کرنا۔ نمبر 7 پر آتا ہے نیت کرنا، لہذا نماز پڑھنے کے لیے نیت شرط ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، لہٰذا یہ ظہر کی نیت ہو گئی، لیکن اگر اپنی زبان سے بھی ادا کر لیں تو یہ افضل ہے اور یہ بہتر ہے۔ تو یہ 7 شرطیں اگر آپ نماز سے پہلے پوری کر لیتے ہیں تو اب آپ نماز میں انٹر کر سکتے ہیں، یعنی اب آپ نماز پڑھنے کے لیے اویلیبل ہیں، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اب آپ نماز پڑھنے کے اہلیت رکھتے ہیں، اب آپ نماز کے اہل ہیں۔ اچھا جی، جب یہ 7 شرطیں پوری ہو جائیں تب آپ نماز شروع کریں گے۔ پھر میں آپ کو گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ دوبارہ سے اس کو نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر کا چھپانا، نمبر 5 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 6 نماز کا وقت ہونا، نمبر 7 نماز کی نیت کرنا۔ یہ 7 شرطیں ہیں۔ جب یہ 7 شرطیں پوری ہو جائیں گی تب آپ نماز میں انٹر کریں گے۔ اب نماز میں انٹر کرنے کے بعد یعنی نماز شروع کرنے کے بعد پھر 6 فرض ہے، ارکان نماز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، 6 فرض ہے کہ اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر ان 6 فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے یا بھول سے یا جان بوجھ کر چھوٹ جائے کسی طرح بھی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لہٰذا آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ 6 فرض کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ یاد رہے کہ اگر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع نہیں کیا، یعنی ایسے نیت کیا اور ہاتھ باندھ دیا، اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ فرض ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 2 قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اس پر بہت غور کریے گا، بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض اور واجب نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی عذر، کوئی مجبوری، کوئی پریشانی نہیں ہے پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
دیکھنے کو ملتا ہے. میں بھی ایک امام ہوں اور تقریباً امامت کرتے ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے. بڑی مسجد کا امام، علاقے کا مرکز ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے، اللہ معاف فرمائے، جو نظریں دیکھتی ہے اور جو سچ ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، کہ بہت سے لوگ سائیکل چلاتے ہیں اور اچھا خاصا سائیکل اڑاتے ہیں، خوب راؤنڈ لگاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں اور مسجد آ کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. کئی مرتبہ اپنے بیان میں بھی کہہ چکا ہوں. چند ایک لوگ جو سمجھنے والے تھے الحمدللہ سمجھ گئے، لیکن بہت سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر آپ سائیکل چلا سکتے ہیں، دونوں گھٹنے آپ کے اٹھ رہے ہیں، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نماز کی فرض کو ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر جو جیسا نماز پڑھنا چاہیے، جو نماز پڑھنے کا طریقہ اور جو نماز پڑھنے کے شرائط اور فرائض ہیں، اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا. تو فرض اور واجب نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی. بہت زیادہ مجبوری ہے، بیماری ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر بھی آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیں، آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. کس نے بتایا آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا؟ کہاں سے آیا؟ یاد رکھنا، عیسائیوں کے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، جسے آپ چرچ کہتے ہیں، وہاں پر کرسی، ٹیبل، میز لگا ہوتا ہے. وہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. ہم نے عیسائیوں کا اور غیروں کا طریقہ اپنی عبادت گاہوں میں لا کے رکھ دیا. آج مسجدوں کو لوگوں نے کرسیاں بچھا کر آرام کی جگہ بنا دیا ہے. آرام. تو کرسیوں پر بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کوئی ٹیبل وغیرہ ہے اس پر بیٹھے. جب تک زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زمین ہی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، شاید کہ میری بات آپ سمجھ گئے. نمبر 2، قیام یعنی فرض اور واجب نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. نمبر 3، قرأت کرنا. کتنی قرأت کرنا؟ بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں کم از کم تلاوت کرنا، قرأت کرنا، یہ نماز میں فرض ہے. نمبر 4، رکوع کرنا. نمبر 5، دونوں سجدے کرنا، ہر رکعت میں دونوں سجدے کرنا. نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. یہ 6 چیزیں فرض ہیں. ان 6 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو پھر آپ کی نماز ختم ہو گئی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. جی اچھا، بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے چھوٹ جانے سے آپ نماز ہی میں اس کو کور کر سکتے ہیں، یعنی سجدہ سہو کر کے آپ نماز کمپلیٹ کر سکتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ واجبات ہیں. میں آپ کو مختصر میں واجبات نماز بتا دیتا ہوں. واجبات نماز کیا ہے؟ یہ اگر نماز میں بھول سے واجبات میں سے کوئی ایک واجب رہ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے بھول سے، تو آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں. اور اگر جان بوجھ کر کسی ایک واجب کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کو گناہ بھی ہوگا اور نماز لوٹانی ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. تو واجبات نماز میں اور فرض اور شرائط میں فرق یہ ہے کہ فرض میں سے اور شرط میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. اور واجبات نماز میں یہ ہے کہ اگر بھول سے کوئی چیز چھوٹ جائے، رہ جائے، تو آپ سجدہ سہو کر کے نماز کمپلیٹ کر سکتے ہیں. واجبات نماز کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ واجبات نماز 14 ہیں. نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا. نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعتوں کے علاوہ باقی تمام نمازوں کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اگر کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. نمبر 3، فرض نمازوں کے پہلی اور دوسری رکعتوں میں
اور واجبات، سنت اور نفل نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی ایک سورت کا ملانا، بڑی ایک آیت یا کم از کم چھوٹی 3 آیتوں کا پڑھنا۔ اگر اس سے کم ہو جاتا ہے یا پھر ضم سورہ کا ملانا بھول جاتے ہیں، سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، آپ کوئی اور سورہ پڑھنی شروع کر دی، پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 5، قرأت، رکوع اور سجدوں میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ دیکھو یہ چیزیں آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں سمجھ نہیں سکتے۔ کہتے نہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، چیزیں تو ہر ایک چیز کتابوں میں لکھی ہے، لیکن کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا یہاں آپ کے ہر ایک کنفیوژن کو بھی دور کیا جائے گا اور بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ تو نمبر 5 میں ہے ترتیب قائم رکھنا نماز کے اندر۔ جو ترتیب ہے اس ترتیب سے نماز پڑھنا، قرأت میں، رکوع میں، سجدوں میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ اگر ترتیب چھوٹ جاتی ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ ترتیب چھوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ترتیب چھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رکوع نہیں کر کے ڈائریکٹ سجدہ کر لیا، پھر کھڑے ہو کے رکوع کر لیا، تو یہ ترتیب آپ نے چھوڑ دی۔ پہلے رکوع کرنا تھا، بعد میں سجدہ کرنا تھا، لیکن اگر پہلے سجدہ کر لیا بعد میں رکوع کیا تو پھر آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر ایسا جان بوجھ کر کیا تو گنہگار بھی ہوں گے، نماز لوٹانی ہوگی۔ تو نماز کے اندر ترتیب قائم رکھنا، ترتیب سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے قوما کرنا، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ اس پر بھی غور کریں، نماز پڑھتے ہوئے لوگ رکوع میں جاتے ہیں اور اتنا بھی کھڑا نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، اتنا کھڑا ہونا کہ اب آپ دوسرے کام کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے استاد جی کہتے تھے کہ بیٹا رکوع میں جانے کے بعد آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ آپ دوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اسی کو قوما کرنا کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ اگر ہم سیدھا کھڑے نہیں ہوئے اور ایسے رکوع سے اٹھے اور پھر ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے تو آپ نے قوما نہیں کیا، یعنی واجب کو چھوڑ دیا، آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو قوما کرنا یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا نماز میں ضروری ہے، واجب ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا۔ ایک سجدہ کر کے سیدھا بیٹھنا، پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا۔ اگر سجدہ کیا اور ڈائریکٹ پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، سیدھا نہیں بیٹھے، تب بھی آپ نے ایک واجب کو چھوڑ دیا، سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ لہذا سجدہ کرنے کے بعد سیدھا بیٹھنا، پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا، اسی کو جلسہ کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 8 پر آتا ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کیا ہے جی؟ تعدیل ارکان یہ ہے کہ رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، اچھی طرح ادا کرنا۔ نماز میں یہ بھی واجب ہے۔ جلدی جلدی بس کوے کی چونچ کی طرح 2 ٹنگ اپنے مارے، پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں نماز پوری کر دی، بھیا نماز نہیں ہوتی اس طرح۔ تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو بالکل اطمینان سے اچھی طرح نماز پڑھنا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہے جس نے نماز میں خشوع اور خضوع کو پیدا کیا۔ تو تعدیل ارکان، نماز کے اندر اطمینان اور سکون کو لانا، یہ واجب ہے۔ نمبر 9 پر ہے قاعدہ اولا کرنا۔ دیکھیے فرض میں کیا تھا، قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے۔ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد کے مقدار بیٹھنے کو قاعدہ اولا کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ اگر کبھی بھول سے قاعدہ اولا چھوٹ جائے، یعنی تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی، تو اب سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 پر ہے قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا، یعنی دونوں قاعدوں میں التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں اور دعائے معصورہ یا بعض لوگ ربنا آتنا پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے۔
تو قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ دونوں قاعدوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے. اگر تشہد چھوٹ جائے تو یا تشہد میں غلطی ہو جائے تو پھر جو ہے کہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. نمبر 11 پر ہے نماز امام کے لیے نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ اور دونوں عیدوں اور تراویح اور رمضان کے وطروں میں قرأت کو بلند آواز سے کرنا اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرأت کرنا یہ واجب ہے. اگر کبھی مغرب نماز میں، عشاء نماز میں، فجر نماز میں یا جو بلند آواز سے قرأت کرنے والی نماز ہے امام خاموش آہستہ پڑھنے لگا، سری پڑھنے لگا اور پھر اس نے 3 آیت سے زیادہ پڑھ دیا تو اب اس پر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، لہذا سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. نمبر 12 پر ہے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا یہ واجب ہے. نمبر 13 پر ہے وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. اگر کبھی وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر نہ کہے اور ویسے ہی دعائے قنوت پڑھ لی یا دعائے قنوت پڑھنا ہی بھول گیا تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. نمبر 14 پر ہے دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا یہ واجبات نماز ہے. یہ نماز کی وہ ضروری چیزیں ہیں، وہ ضروری باتیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے. بس اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے وہ جو 7 شرطیں ہم نے آپ کو بتائی تھی ان 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. نماز شروع کرنے کے بعد وہ جو 6 چیزیں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو 6 چیزیں نماز میں فرض ہے، ان 6 چیزوں کا پورا ہونا ضروری ہے. شرط اور فرض میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے یا بھول سے رہ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اور واجبات نماز میں سے جو کہ 14 ہیں جن کو میں نے بتا دیا، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو گنہگار بھی ہوں گے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. امید کرتا ہوں کہ یہ جو نماز کی چند ضروری باتیں تھی، شرائط نماز، فرائض نماز اور واجبات نماز، یہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز کے تعلق سے اور اگلی ویڈیوز آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.